بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تخت پر شنیل کے کور والے گاؤں تکیوں پر کوہنیوں کے سہارے ملا ٹھیکیدار اور شاہ جی نیم دراز تھے اور آپس میں سارے جوڑے کچھ صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ شاہ جی نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ہم جہاں تھے وہیں رک کر بیٹھ گئے۔ اب بھی ہم ان سے 30 فٹ کے فاصلے پر تھے، چنانچہ ان کی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یار فیقہ نہیں آیا، کیا بات ہے؟ رئیس نے مراقبے جیسی پوزیشن سے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میری نظر شاہ جی کی طرف گئی تو اس نے ایک انگلی سے مجھے بلایا۔ میں سمجھا اب وہ ضرور مجھے تمیز سے خاموش بیٹھنے کے لیے کہے گا۔ شاہ جی نے خلاف معمول دھیمے لہجے میں پوچھا، تو ملا تھا فیقے سے؟ میں نے سر ہلایا۔ ملا تھا استاد جی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا بات ہوئی اس سے تیری؟ ملا نے کہا۔ وہ نرم گفتار آدمی تھا جو پرسکون ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا۔ سب بتا دے، تو نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ میں نے سب بتا دیا۔ ملا کی صورت پر کوئی تاثر نمودار نہیں ہوا۔ شاہ جی کے چہرے کے نقوش میں سختی آ گئی۔ میرے بعد رئیس کو بلایا گیا اور اس سے پھر یہی پوچھا گیا۔ اس نے وہی بتایا جو میں بتا چکا تھا۔ رئیس کی بات جاری تھی کہ فیقہ اندر آیا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اسے دروازے سے اندر دھکیل دیا ہو۔ وہ کچھ دیر سنبھل کے سیدھا کھڑا ان لوگوں کو دیکھتا رہا جنہوں نے اسے جج کی حیثیت سے اپنی عدالت میں طلب کیا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے آیا۔ کیا بات ہے استاد جی؟ شاہ جی یا ملا ٹھیکیدار میں سے کسی نے بھی اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ فیقہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بیٹھنے لگا تو شاہ جی نے ملا ٹھیکیدار کی طرف دیکھا۔ ایسے نیچے مت بیٹھ، میں کرسی منگواتا ہوں تیرے لیے، ملا نے کہا، اور وہی لڑکی ایک کرسی اٹھا لائی جس نے دروازہ کھولا تھا۔ فیقہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اور رئیس اجازت نہ ملنے کے باعث ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ فیقہ اس امتیازی سلوک کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ وہ پریشان ہی نہیں، خوفزدہ بھی تھا۔ ڈر لگتا ہے بابا تجھ سے، شاہ جی نے کہا۔ تجھے فرش پر بیٹھنے کے لیے کہیں اور تو شکایت کر دے حقوق انسان کے کمیشن والوں کو کہ مجھے بلا کے بے عزت کیا گیا۔ ملا نے کہا، ہم نے سنا ہے تو نے کیل کیا ہے، پریس کانفرنس کی ہے۔ فیقے نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ استاد جی یہ غلط ہے، جو تو نے سنا وہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ استاد نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ میری عرض بھی سن لیں، فیقے نے عاجزی سے کہا۔ عرض کو چھوڑو، ان دونوں نے جو کہا، شاہ جی نے میری طرف اور رئیس کی طرف اشارہ کیا، اس میں کوئی بات ایسی تھی جو تو نے نہیں کی۔ اس بات کا صاف مطلب یہ تھا کہ فیقہ کسی دوسرے کمرے میں پہلے سے موجود تھا اور اس کے کانوں نے رئیس کے اور میرے بیان کا ہر لفظ سنا تھا۔ یقیناً اس کمرے میں کہیں مائکرو فون موجود ہوں گے۔ فیقے نے باری باری مجھے اور رئیس کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ تیرا فیصلہ وہی ہے؟ شاہ جی نے کہا۔ فیقے نے کہا، ہاں جی، ایک بار پھر سوچ لے۔ سوچ لیا ہے بہت استاد جی، میرے ساتھ زبردستی مت کرو، شادی مرضی کا سودا ہوتی ہے، کیا فائدہ کل کس نے دیکھی ہے؟ شاہ جی نے کہا اور قالین کے نیچے سے ایک رسی نکال کے میری طرف پھینک دی۔ اس کے ہاتھ باندھو کمر کے پیچھے۔ فیقہ چلانے لگا، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شاہ جی نے گرج کے کہا، ناصر تو نے سنا نہیں؟ میں رسی اٹھا کے آگے بڑھا۔ فیقے نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جس کے لیے سیدھا چلنا مشکل ہو وہ قالین پر مجھ سے تیز کیسے دوڑ سکتا تھا؟ مجھ سے پہلے ہی رئیس نے ٹانگ اڑا کے اسے گرا دیا۔ میں اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ بڑی آسانی سے میں نے اس کے دونوں ہاتھ موڑ کے کمر کے پیچھے کیے اور مضبوطی سے باندھ دیے۔ رسی 10 گز سے بھی زیادہ لمبی تھی۔ اس کا ایک سرا جو مشکل سے گز بھر کا ہوگا فیقے کے ہاتھوں کو بے مصرف کرنے کے لیے کافی تھا۔ باقی رسی کاٹ دے اور اسے بٹھا دے کرسی پر۔ شاہ جی نے میری طرف ایک چاقو پھینکا۔ میں نے 6 انچ پھل والے چاقو کو کھولا تو اس کی کمانی سے کٹ کٹ کی آواز پیدا ہوئی۔ فیقے کا رنگ پہلے ہی اڑ گیا تھا۔ وہ چیخنے لگا، تم مجھے نہیں مار سکتے، مجھے مارو گے تو سب پھنس جاؤ گے، سب کو پھانسی ہو جائے گی، میں بتا رہا ہوں۔ شاہ جی نے چھت کی طرف دیکھا، باقی رسی اوپر باندھ دے۔ چھت میں 2 کنڈے تھے، ایک سے پنکھا لٹکا ہوا تھا، دوسرا فانوس یا لائٹ کے لیے ہوگا، مگر فانوس اب محرابی دروازے میں آویزاں تھے۔
اتنی اونچائی تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ رئیس نے مجھے گھوڑی بننے کا اشارہ کیا اور میری کمر پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ اب بھی کنڈے سے دور تھا۔ شاہ جی کے اشارے پر میں سیدھا کھڑا ہو گیا اور رئیس نے میرے کندھوں پر قدم جما دیے۔ اس کے ہاتھوں نے بڑی مہارت سے رسی کو کنڈے میں پھندا ڈال کے کھینچا، پھر وہ اسی رسی پر سے پھسلتا ہوا نیچے آ گیا۔ یہ رسی کی مضبوطی کا ٹیسٹ تھا۔ ملا ٹھیکیدار کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، مگر شاہ جی کی ڈرامے باز فطرت کو میں سمجھتا تھا۔ فیقے پر دباؤ ڈالنے کے لیے شاہ جی نے پہلے رئیس کو بھیجا، پھر پولیس کو استعمال کیا اور یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے بھیجا کہ پولیس کارکردگی کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس نے فیقے کو الگ کمرے میں بٹھا کے باری باری میری اور رئیس کا بیان بھی سنوا دیا اور پھر اس سے اعتراف بھی کرا لیا کہ ہم نے کوئی بات غلط نہیں کہی۔ اس کا اعتراف جرم حاصل کرنے کے بعد سزا ہی باقی رہ جاتی تھی۔ اس کے لیے شاہ جی نے پھانسی دینے کے انتظامات کا حکم دے کر فیقے کو باور کرانے کی کوشش کی کہ انکار اب بھی اقرار میں نہ بدلا تو اسے سزائے موت لازمی ہے۔ تاہم یہ ڈرامہ دہشت کا تاثر پیدا کرنے کے مقصد کو حاصل نہ کر سکا۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ شاید شاہ جی بے وقوف نہیں ہے اور ان حالات میں فیقے کو قتل کر کے اپنی گردن قانونی مشکلات کے شکنجے میں نہیں پھنسائے گا۔ فیقے کا وکیل اور ہیومن رائٹس والے دہشت گردوں کے اس واقعے میں شاہ جی کے ساتھ ملا ٹھیکیدار کو براہ راست ملوث کرتے اور ایک قتل کا معاملہ عدالت میں جانے سے دوسرے بہت سے معاملات بھی تشت از بام ہو سکتے تھے۔ مثلا ان کے اور پولیس کے گٹھ جوڑ سے چلنے والی گداگری کی مافیا، فقیروں کی خرید و فروخت اور معصوم بچوں کو اغوا کر کے معذور بنانے کی لیبارٹری۔ سارا مسئلہ اس بچے کا تھا جو ملا ٹھیکیدار کی بیٹی کے بطن میں پرورش پا رہا تھا۔ فیقہ اس کی ولدیت کے جرم سے انکار نہیں کر سکتا تھا اور اس جرم کی کم سے کم سزا شادی ہی ہو سکتی تھی۔ اگر بات صرف دل لگی تک محدود رہتی تو فیقے کو اس کی اتنی باری قیمت ادا نہ کرنی پڑتی۔ شاہ جی اور ملا ٹھیکیدار سے ٹکر لے کر فیقے نے اپنی زندگی کو یقیناً داؤ پر لگا دیا تھا۔ قانون اس کے تمام عمر حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس شہر یا ملک سے فرار ہو جاتا تب بھی 100% تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ تاہم ابھی اس کی جان کو فوری خطرے سے تحفظ حاصل ہو گیا تھا۔ یہ بات میں بھی سمجھ رہا تھا اور فیقہ بھی جانتا تھا کہ کچھ عرصے بعد شاہ جی اسے یقیناً اسی طرح مروا سکتا ہے جیسے پراسرار حالات میں وہ پہلے بھی اپنے دشمنوں اور باغیوں کو قتل کرا چکا تھا۔ مگر ابھی پھانسی دینے کے اس ڈرامے کو ایک انتہا تک لے جانا فیقے کو شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود میرے دل میں بھی ایک مبہم سا خوف تھا کہ کہیں یہ ڈرامہ ایک حقیقت نہ ہو۔ شاہ جی جیسے شخص کے دل میں کیا ہے اس بارے میں کوئی بھی پیش گوئی قطعی اور حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسی خوف نے فیقے کی حالت ویسی ہی کر دی تھی جیسی سزائے موت پانے والے کی پھانسی سے قبل ہوتی ہے۔ فیقہ پوری کوشش کرتا رہا کہ شاہ جی کو منت ماجد اور دلائل سے قائل کرے، مگر وہ وہاں تو سننے والے کان ہی جیسے بہرے ہو گئے تھے۔ جب میں اور رئیس ایک طرف کھڑے ہو گئے تو شاہ جی نے کہا، فیقے تو نے جو بھی کہا سب اس نے بھی سن لیا ہے۔ شاہ جی کی مراد ملا ٹھیکیدار کی لڑکی سے ہوگی جسے کسی دوسرے کمرے میں فیقے نے رئیس کا اور میرا بیان سنا تھا۔ ایسے ہی اس بد نصیب لڑکی نے بھی سنا ہوگا جس کی محبت کا خواب ایک پرفریب سازش ثابت ہوا تھا۔ اس کا چاہنے والا جو اسے زندگی کی ہر خوشی سے مالا مال کر دینے کے دعوے کرتا تھا، بڑی بے حسی اور بے غیرتی کے ساتھ اس کی چاہت سے انکار کر رہا تھا اور اسے بدنامی کی سزا کاٹنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر بھاگنے پر آمادہ تھا۔ چل سیدھا کھڑا ہو جا کرسی پر، شاہ جی نے حکم دیا۔ فیقہ اپنی جگہ بیٹھا رہا مگر اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ چلو تم دونوں پھندا ڈالو اس کے گلے میں اور کھڑا کر دو اسے کرسی پر، شاہ جی نے مجھے اور رئیس کو حکم دیا۔ فیقے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کی مزاحمت رائیگاں گئی۔ رئیس نے رسی کا پھندا بنا کے اس کے گلے میں ڈالا اور میں نے فیقے کو کھڑا کیا تو رئیس نے رسی کو کھینچا اور ایک کھڑکی کی سلاخوں سے باندھ دیا۔ اب فیقہ کھڑے رہنے پر مجبور تھا۔ اس کی
ٹانگیں ہی نہیں سارا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور بے ربط الفاظ میں شاہ جی اور ملا ٹھیکیدار کو خدا رسول کے واسطے دے رہا تھا۔ شاہ جی نے کہا، دیکھ پھیکے، ہم نے تجھے ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا، اب فیصلہ ہم نہیں کرتے۔ تو نے جس سے محبت کا ناٹک کیا تھا اور شادی کا جھوٹا وعدہ کیا تھا، اگر وہ تجھے معاف کر دے تو تیری جان بچ جائے گی۔ شاہ جی کے اشارے پر ملا اندر آ گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی قبول صورت بھی نہیں تھی، وہ سیاہ رو اور دبلی پتلی بیمار نظر آنے والی لڑکی تھی۔ رونے سے اس کی آنکھیں سرخ اور متورم نظر آ رہی تھیں۔ اندر آتے ہی اس نے فیقے کو دیکھا، لیکن خلاف توقع اس نے کسی شدید نوعیت کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میرا خیال تھا کہ پھانسی گھاٹ کے اس منظر میں وہ اپنے عاشق جاں باز کو دیکھتے ہی چیخ مارے گی اور بے ہوش ہو جائے گی، یا بے ساختہ اس کی طرف لپکے گی، اسے بچانے کی کوشش کرے گی اور اپنے باپ کے ساتھ شاہ جی کو کوسے گی، ان کی منت سماجت کرے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ شاہ جی نے کہا، دیکھ بیٹا، یہ فیصلہ اب تیرے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اسے چھوڑ دے یا لات مار کے کرسی گرا دے۔ وہ اطمینان سے آگے بڑھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کا یہ سکون سطحی ہے، بالکل مصنوعی۔ اس کے وجود کی گہرائی میں کہیں جذبات کا طوفانی سمندر متلاطم تھا، جس میں اس کے خوابوں کا یقین ڈوب رہا تھا۔ محبت کی راہ دکھانے والا روشنی کا مینار ڈوب رہا تھا، جو اسے مستقبل پر اعتبار کی راہ دکھاتا تھا۔ اس عورت کے غرور کا سفینہ ڈوب رہا تھا، جو سمجھتی تھی کہ اس نے ایک مرد کے دل کو تسخیر کر لیا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کے سیلاب کو روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ فیقے کے پاس پہنچے گی تو بند ٹوٹ جائے گا اور وہ اپنے محبوب کے قدموں کو اشکوں سے دھوتے ہوئے التجا کرے گی کہ وہ اس کو یوں نہ ٹھکرائے۔ وہ تمام عمر اس کی غلامی کرے گی، اس سے کبھی کچھ نہیں مانگے گی، نہ مال و زر، نہ ہیرے موتی، اس کی محبت کی خیرات پر گزارا کر لے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس رکت انگیز دردناک تقریر سے فیقے کا پتھر دل پگھل جائے گا، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ سچی محبت کی قدر کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہے گا کہ مجھے معاف کر دو جانی، میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تمہارا دل دکھایا، اور تماشائی سکھ کا سانس لیں گے کہ بچھڑے ہوئے مل گئے، محبت کی جیت ہوئی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہماری طرح فیقہ بھی پر امید تھا کہ اس ڈرامائی سین کا جذباتی اختتام اس کی توقعات کے مطابق ہوگا۔ جو لڑکی اس کی محبت میں اتنی دیوانی تھی کہ اسے اپنا سب کچھ دے چکی تھی، وہ اس کی جان کیسے لے سکتی تھی؟ محبت، قانون، ہیومن رائٹس، مگر کسی تذبذب کے بغیر ایک کمزور سی لڑکی نے کرسی کو لات مار کے ثابت کر دیا کہ حقائق کتنے سنگین، کتنے بے رحم اور اٹل ہوتے ہیں، انہیں خواب شکست نہیں دے سکتے، فلموں کے جذباتی مناظر انہیں تبدیل نہیں کر سکتے، رومانی افسانوں اور ناولوں کے تخیلاتی کردار مٹا نہیں سکتے۔ خاموشی بڑی پراسرار تھی، آنے والے لمحے کو بے خبری کے پردے میں چھپا کے رکھنے والی خاموشی، دغا باز اور عیار خاموشی، جو ہاں اور نہ کے درمیان آدمی کے یقین کو نزع کے کرب میں مبتلا رکھتی ہے۔ ملا ٹھیکیدار خاموش تھا، ایک موہوم سی امید کے سہارے کہ شاید اب یا اگلے قدم کے بعد یا اس کے بعد اچانک سب کچھ بدل جائے گا، فیقہ مان جائے گا، سمجھ لے گا کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے، اس کی بیٹی کمزور ہے، وہ لڑکھڑا کے گر جائے گی۔ شاہ جی خاموش تھا اور اپنی شکست نہیں چاہتا تھا، اسے شکست ہو رہی تھی۔ فیقہ ابھی تک نہیں مانا تھا، اتنی مار کھا کے بھی نہیں مانا تھا، مگر وہ اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہے کہ مر جانا قبول کر لے مگر اس لڑکی سے شادی نہ کرنے پر اڑا رہے، جس سے وہ محبت بھرے ڈائلاگ بولتا رہا تھا، جس کے ساتھ گزارے ہوئے محبت کے پرکیف لمحات نے اس لڑکی کے وجود میں ایک زندگی کا بیج بو دیا تھا۔ موت سامنے ہو تو آدمی چڑیل اور بوتنی کے ساتھ بھی زندگی گزارنا قبول کر لیتا ہے۔ میں اور رئیس بھی خاموش تھے۔ اعصابی کشیدگی میرے اعصاب کو یوں متاثر کرنے لگی تھی کہ جب فیقے نے چیخ ماری نہیں تو میں اچھل پڑا اور میں نے ادھر ادھر سہارے کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ میری ٹانگیں کمزوری سے کانپ رہی تھیں اور میری نظروں کے سامنے وہ کمرہ گھومنے لگا تھا۔ میں پیچھے ہٹ کے دیوار سے لگ گیا، رئیس جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ہماری نظریں پتھرا گئی تھیں، ایک منظر تھا جو ہم سب کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ ان گنت لمحوں کے عذاب کی تصویر تھی جو مجمد ہو گئی تھی۔
ایک لڑکی فرش پر پڑی تھی عین اس شخص کے قدموں کے نیچے جو کچھ اوپر ہوا میں لاتیں چلا رہا تھا، بے ہنگم طریقے پر ادھر ادھر جھول رہا تھا اور حلق سے بھیانک آوازیں نکال رہا تھا، زور لگا رہا تھا کہ بندھے ہوئے ہاتھوں کو آزاد کرا لے تو اس پھندے کو بھی گردن سے جدا کر دے جو ہر سانس کے ساتھ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک رئیس چلایا، استاد جی فیقہ مر جائے گا۔ ملا ٹھیکیدار ایک دم اٹھا مگر شاہ جی نے اس کی کلائی پکڑ لی، اب اس کا مر جانا ہی اچھا ہے۔ ملا بھی بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگا۔ ایک بن بیاہی ماں نے بیوگی کا تاج اپنے سر پر سجا لیا، بلا شبہ وہ ارادوں کی بھرپور استقامت رکھتی تھی، پولیس رات پر سے گزر گئی تھی۔ اس نے جنت کا خواب دیکھنے کے بعد جہنم کو تعبیر کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ فیقے کی آخری سانس کی صدا بھی سکوت میں ڈل گئی تو پرہول صفاق اور خون چکاں خاموشی اور قتل گاہ کے سناٹے میں ایک آواز گونجنے لگی۔ یہ ایک بچے کی آواز تھی۔ جناب صدر عالی کمیشن برائے حقوق انسانی، جناب چیف جسٹس صاحب، جناب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ سب بڑے طاقتور صاحب رسوخ اور بااختیار لوگ ہیں، میں تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیا آپ سب مل کے میری ایک درخواست کو قبولیت شرفیت عطا کر سکتے ہیں؟ مجھے اپنا باپ چاہیے، بصورت دیگر احکامات صادر فرمائیے کہ حرامی کا لفظ زبان و بیان اور اظہار کے ہر پیرائے سے خارج سمجھا جائے۔ ملا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ جی کی آواز نے خاموشی کا وہ جمود توڑ دیا جس نے چیخوں، آنسوؤں اور آہوں کو اس طرح دبا رکھا تھا جیسے بھاری پتھر کے نیچے خود رو پودے، پھول اور ہوا میں سانس لینے والے کیڑے مکوڑے۔ اچھا کیا تیری بیٹی نے خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا اسے، بہادر ہے تیری لڑکی، تو فکر مت کر، وہ جی لے گی، شاہ جی نے کہا۔ ملا نے اپنے آنسو صاف کر لیے، ہاں مر نہیں سکتی تو جینا ہی پڑے گا، اسے ایک حرامی کو پالے گی ساری عمر، خود بھی گالیاں کھائے گی۔ شاہ جی نے اس کو پھر تھپکی دی، جینا سب کی مجبوری ہے ملا، جیسے مرنا سب کی مجبوری ہے۔ ملا خلا میں دیکھتا رہا، اتنی ہمت تھی حرامزادی میں تو بھاگ جاتی اس کے ساتھ منہ کی کالک کے ساتھ۔ میرے سامنے جینے کی کون سی مجبوری تھی؟ خود دکھ اٹھاتی، اپنا عذاب خود جھیلتی، مجھے کیوں جیتے جی مار دیا؟ میں تو ویسے ہی مر رہا تھا، میں بھی تو بے غیرت ہوں، بزدل ہوں، خود نہیں مار سکتا تھا بیٹی کو گلا گھونٹ کے۔ ملا رونے سے بگڑے کام نہیں بنتے، میں چاہتا تھا میرے سامنے اس کا گھر بس جائے، شادی کر لے فیقہ، اس سے ٹائم نہیں تھا میرے پاس، ابھی بہت وقت ہے، سب ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا شاہ جی؟ کون لے گا اسے اب؟ ایک حرامی بچے کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ دیکھ میں شاہ جی نہیں، اس کا ماما ہوں، بانجی کی شادی کرانا میری ذمہ داری بھی ہے، اللہ نے چاہا تو وہی ہوگا جو تو چاہتا ہے، بھول جا سب کچھ، سمجھ لے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، فیقہ کوئی نہیں تھا، اگر باپ نہ ہو تو بچہ خدا کی قدرت سے پیدا نہیں ہوتا، خود بخود کوئی عورت ماں نہیں بنتی، اور نہ ماں ہو نہ باپ تو پھر بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ملا اسے پلک جھپکا کے بے وقوفوں کی طرح دیکھنے لگا۔ شاہ جی نے جو بات گول مول الفاظ میں کہہ دی تھی وہ اس کی سمجھ میں آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ ماں نے خود باپ کا وجود مٹا دیا، بیٹے کے وجود کو زیادہ آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور جس سے بچے کا وجود ہی نہ ہو اس کے حرامی حلالی ہونے کا سوال کیسا؟ ملا آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنی بیٹی کے قریب جا کے جھکا، فیقے کی جھولتی ہوئی لاش کے پاؤں اس کے سر سے ٹکرائے تو اس نے مشتل ہو کے اوپر دیکھا، یوں جیسے فیقے نے اس کے سر کو جان بوجھ کے ٹھوکر ماری ہو، صرف اس کی تذلیل کے لیے کہ ملا چل اٹھ اور لے جا اپنی اس غلاظت کو سمیٹ کر جس پر میں نے تھوک دیا تھا۔ میری زندگی بہت قیمتی، عرفہ اور اعلیٰ تھی، اسے میں نے خود ضائع کرنا بہتر سمجھا۔ تیری اس بدصورت بدبخت بد کردار بیٹی کو شریک زندگی بنانے سے مر جانا اچھا۔ یہ ملا کی ذلت کی انتہا تھی، مگر اس کے ہاتھ دوہری زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اپنی دکھی بیٹی کو وہ اس سے زیادہ دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ مرتے مرتے اسے مار بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بیٹی کو اس کے ارمانوں کی ٹھنڈی اکڑی ہوئی لاش کی طرح اٹھایا اور اندر لے گیا۔ شاہ جی نے کہا، رئیس اسے اتار دے۔ رئیس نے تھوک نکل کے ہونٹوں پر زبان پھیری، جی استاد جی۔ ناصر گاڑی چلانی آتی ہے نا تجھے؟ اس نے چابی میری طرف پھینک دی۔ میں نے سر ہلایا، آتی ہے۔ اس نے میرے استاد جی نہ کہنے کو اہمیت نہیں دی۔
گاڑی باہر کھڑی ہے، میں ٹیکسی میں چلا جاؤں گا، باہر جانے سے پہلے آگے پیچھے کا خیال رکھنا۔ جی استاد جی، رئیس نے جذبات سے آری سپاٹ لہجے میں کہا۔ ڈگی میں بڑی جگہ ہے، شاہ جی نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میری اور رئیس کی نظریں اس کے باہر جانے تک شاہ جی پر رہیں۔ وہ انتہائی پرسکون اور پر اعتماد تھا۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ اس کے نزدیک اتنا اہم نہیں تھا کہ وہ خود سب کچھ کرتا یا متفکر ہوتا اور ہمیں تفصیلی ہدایت دیتا۔ اس نے اپنے رویے سے ظاہر کیا تھا کہ یہ معمولی بات ہے اور اس سے ہم پر اور ہماری عقل پر بھروسہ ہے۔ ہم جو چاہیں کریں، لاش کو کہیں جنگل میں لے جا کے گاڑ دیں، پل پر سے دریا میں پھینک دیں یا کسی سڑک پر ڈال دیں۔ احتیاط اور اپنے آپ کو بچانے کا مسئلہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم پکڑے جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے ایک لاوارث لاش کا۔ مدعی کون ہوگا؟ بالآخر وہ ہمیں چھڑا لے گا، لیکن جتنا عرصہ بھی ہم پولیس کی تحویل میں رہیں گے وہی ہماری نالائکی کی سزا ہوگی۔